الحمد للہ رب العالمین۔ عامل حضرات سے علاج کروائیں، اگر عامل سچا ہو، اگر جھوٹا ہو تو پھر کیوں علاج کروائیں؟ یہ جو آج کل جادوگر ہیں ان سے تو بچیں، یہ عامل وامل نہیں ہے تو شیطان کے چیلے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو ہم اچھا کپڑا، اچھا گھر، مہنگا لباس بالکل استعمال کریں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ جو دے اس کو تمہارے بدن پر بھی ظاہر ہونا چاہیے، کوئی منع نہیں۔ بس جو چیزیں حرام ہیں وہ نہ پہنو، سونا حرام ہے نہ پہنو، خالص ریشم حرام ہے وہ نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے عورت کے چہرے پر نقاب کا پردہ لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ داڑھی کو شیپ دینا، بنانا بالکل جائز ہے۔ اگر جنازے کی 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو جب امام سلام پھیر لے آپ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ ایسا نہ کریں کہ جنازہ قبر میں پہنچ جائے اور تم کھڑے ہو اللہ اکبر کر رہے ہو۔ چونکہ ہمارے لوگ تو نیت بھی اتنی لمبی کرتے ہیں نا کہ امام صاحب فاتحہ پڑھ لیتے ابھی نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ عورت کے لیے اپنے رشتہ داروں میں جن سے نکاح حرام ہے اس سے پردہ نہیں، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، سسر ہے۔ نماز جنازہ میں یہ دعا ہے، اگر جنازے کی نماز میں ویسے آدمی بغیر وضو کے دعا پڑھتا رہے کوئی حرج نہیں، دعا تو دعا ہے۔ نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد اردو میں دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جنازہ بھی ہمیں حضور نے سکھلایا ہے۔ غیر مسلم لوگ جو ہیں جب پوجا کرتے ہیں اپنے بتوں کا، اس کے بعد مٹھائی بانٹتے ہیں، اس کا کھانا بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں کھانے کی دعوت دے تو جا سکتے ہیں۔ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالی مہندی نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ چہرے پہ نور کے لیے عمل جو ہے وہ شریعت پہ عمل ہے اور درود شریف کی کثرت ہے۔ مرد حضرات کو پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاف سلیو نہ ہو تاکہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، نہیں ہے طاقت تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، پھر تو لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔